الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے قوم سمود کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھیں کہ قوم سمود اور قوم صالح کے درمیان کیا معاملات تھے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے، خصوصاً ان کی قوم کے سرداروں نے انکار کر دیا صالح علیہ السلام کے دین پر آنے سے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عذاب میں بھی جلدی کی کہ عذاب کم نازل ہوگا، تھوڑا جلدی بھیجیں عذاب۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو، مانگو عذاب کب آئے گا بتاؤ۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب غرور و تکبر میں حد سے زیادہ چور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں کو خود ہی دعوت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے غرور و تکبر، غصہ جیسی چیزوں سے روکا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصیبتیں اس کے پاس آنی نہیں بھی ہوتی ہیں تو وہ مصیبتوں کے پاس جا کر اس میں گرتا ہے، اور یہی حال ان کا تھا۔ ان میں اتنا تکبر تھا، اتنا غرور تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ایک معمولی سا آدمی ہے یہ کیا کر لے گا، اور ایسا کون سا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا۔ تو کہا کہ لاؤ عذاب اور جلدی لاؤ۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چال چلی، ایک مکر و فریب کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کیا دکھایا اور ان کا انجام کیا ٹھہرایا، اس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مكر طائفة المفسدين ومصير قوم ثمود۔ فساد کرنے والوں کی چال، یعنی فساد کرنے والے گروہوں کی چال اور قوم سمود کا انجام۔ یخبر تعالی عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا، قوم سمود کے سرکشوں اور ان کے سرداروں کے بارے میں بیان فرمایا۔ کانوا دعاة قومهم الى الضلال والکفر وتکذیب صالح، وہ اپنی قوم کو ضلالت، کفر اور صالح علیہ السلام کی تکذیب کی دعوت دیتے تھے۔ کیا دعوت دیتے تھے؟ اپنے قوم کو گمراہی، ضلالت، کفر اور صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنا، اس کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے۔ وآل بهم الحال حالوا إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا۔
ان کا کفر و ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے عقر الناقہ، کہ اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا، عقرو یعنی قتل کر دیا، مار دیا، عقر الناقہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، وہم بقتل صالح ایضا، اور صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان کے بھی قتل کے در پہ ہوئے، بِأَن يُبَيِّتُوهُ فِي أَهْلِهِ لَيْلًا فَيَقْتُلُوهُ غِيلَةً، کہ صالح علیہ السلام وہ اپنے اہل کے ساتھ رات گزارتے اور یہ لوگ اچانک قتل کر دیتے، ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ سارے مسائل آئیں گے کہ صالح علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، اور یہ جسے ہم کہتے ہیں شب خون مارنا، رات کے موقع پر قتل کرنا اور اچانک قتل کرنا، ثم یقول لأولیائہ من اقربیہ، پھر ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں، انہم ما علموا بشیء من امرہ وانہم لصادقون فیما اخبروہم بہ من انہم لم یشاہدوا ذلک، کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں قطعا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما علموا بشیء من امرہ یعنی اس معاملے کے بارے میں قطع علم، وانہم لصادقون وہ بالکل سچے ہیں، فیما اخبروہم بہ من انہم لم یشاہدوا ذلک، کہ جو چیز وہ بتا رہے ہیں، جو خبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا ان کے پاس قطعاً علم نہیں ہے، اور وہ اس چیز پر گواہ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ ان خبر دیں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو ان کی سوچ یہ تھی کہ رات کے موقع پر جب یہ اپنے فیملی کے ساتھ گھر میں ہوں گے، رات گزار رہے ہوں گے، اچانک ان پر حملہ کریں گے، ان کا قتل کر دیں گے، اور پھر آ کر قوم کے سامنے کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم کیا ہوا، یہ معاملہ اس واقعے کی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، ہم تو بالکل سچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چال انہوں نے چلی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بابا جان ہم سچے ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، تو وہی معاملہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور تاکہ قوم والوں کو، دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے، قتل بھی کر دیں، یا پھر غیروں کو اس بات کا علم بھی نہ چلے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ ای مدینتی سمود، کہاں پر؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سے مراد کیا ہے؟ شہر میں تھے، کون سے شہر میں؟ شہر سمود، تسعۃ رہط ای تسعۃ نفر، تسعۃ رہط کا مطلب کیا ہے؟ 9 شخص یا 9 اشخاص جن کو ہم کہیں، ٹھیک ہے، تسعۃ رہط، یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سمجھتے جائیں، تسعۃ رہط کیا میننگ ہے اس کا؟ مفسرین نے اس میں الگ الگ تفسیر کی ہے، میں سارا ذکر کرتا ہوں آپ کو۔ بعض مفسرین نے کہا ای رجال الرہط صحیح الرجال لیکنہم قال ان الرہط ما بین الثلاثہ الى العشر، رہط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تسعۃ رہط کا لفظ آیا ہے تو اس میں رہط کا کیا مطلب ہے؟ رہط کہتے ہیں کہ جو 3 سے لے کر 10 تک لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو رہط کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 سے 10 تک کو رہط کہا جاتا ہے، خیر الگ الگ اقوال ہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ لوگ 9 تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ 9 ہی کیوں، 10 کیوں نہیں، 12 کیوں نہیں، صرف 9 کیوں؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت پیاری چیز ذکر فرمائی، آپ سب تک PDF پہنچ چکی ہے، اس آیت کا مطالعہ خصوصاً کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت
مفصل ہے، شیخ ابن عثیمین نے جو تفسیر کی ہے، میں یہاں پر سارا ذکر نہیں کر پاؤں گا، لیکن ضرور کیجیے۔ اس کے نیچے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حکومت کے تعلق سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، حکومت کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی اور بہت پیاری تفسیر ہوئی اس آیت کی۔ مختصر یہ کہ نو کا لفظ کیوں آیا؟ تو نو اس لیے کیونکہ یہ لوگ اس سے بدشگونی لیتے تھے، ٹھیک ہے، نو سے یعنی وہ لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، کہ کیونکہ نو ایسے لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن مجید میں آگے آیت بھی ہے کہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، یہ لوگ اس سے تفاعل لیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اور رافضہ کا بھی یہی حال ہے، جو روافظ ہیں نا، روافظ بھی جو ہے 10 کو اور 9 کو، ٹھیک ہے، 10 اور 9 سے وہ تفاعل لیا کرتے تھے، اس کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتے تھے، خصوصاً 10 کو۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ جو 10 جنتی لوگ ہیں ان میں سے علی رضی اللہ عنہ کو ان بدبختوں نے الگ کر لیا، کہا کہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ یہ 9 اور 10 والی جو ہے کھیل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ عالم، ایسی چیزیں یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی چیز ذکر فرمائی کہ 9 آدمی تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 9۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد کیا کرتے تھے، اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ وَإِنَّمَا غَلَبَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَمْرِ ثَمُودَ، یہ 9 آدمی قوم ثمود پر غالب تھے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كُبَرَاءَهُمْ وَرُؤَسَاءَهُمْ، کیونکہ یہ ان کے بڑے تھے، بڑے یعنی سردار تھے اور بڑے لوگ تھے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كُبَرَاءَهُمْ وَرُؤَسَاءَهُمْ، کیونکہ یہ ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور سردار تھے۔ یہ جو 9 آدمی ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے سمود یعنی جو قوم سمود تھی اس پر حاوی تھے، غالب تھے، کیونکہ یہ ان کے بڑے سردار اور بڑے لوگوں میں تھے۔ قال العوفی عن ابن عباس هؤلاء هم الذين عقروا الناقہ، عوفی نے کہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ یہی وہ لوگ ہیں، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ای الذین صدرت ذلك عن رأیہم ومشورتہم قبحهم اللہ ولعنہم، ان لوگوں کی رائے اور مشورے سے یہ سارے معاملات ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ صدر ذالک عن رأیہم و مشورتہم، یعنی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رائے دی تھی، رائے صادر فرمائی، رائے صادر کی یعنی رائے، کوئی اپنی ایک رائے بیان کی قتل کرنے کے، اور مشورہ دیا کہ اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ قبحهم اللہ ولعنہم، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، ٹھیک ہے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، سورة القمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال تعالی اذ انبعث اشقاها، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا، پس اس نے لڑائی جھگڑے کی، دست درازی کی، پھر اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا۔ تو یہ جو 9 لوگ تھے انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا، قتل کر ڈالا۔ یہ وہ اونٹنی تھی جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ انہوں نے خود مانگا تھا اونٹنی، تو اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ صالح علیہ السلام کو دیا، اور بتایا گیا کہ دیکھو ایک دن اونٹنی پانی پی گی، ایک دن جو ہے تم سب پانی پینا، تمہارے جانور۔
تو ہوا کچھ یوں ہی، لیکن ان سے رہا نہیں گیا۔ اللہ نے روک رکھا تھا، کہا تھا اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف دی، اسے ستایا، اسے قتل کیا، تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ان کو عذاب کی جلدی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو سیکنڈ چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب سوچ رہے ہیں کہ صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ قال عبد الرزاق انبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء هو ابن أبي رباح يقول وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال كانوا يقرزون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن ربیعہ صنعانی نے یہ خبر دی کہ سمعت عطا، میں نے عطا بن ابو رباح، عطا بن ابی رباح جو ہیں ان سے سنا کہ وہ بیان کرتے ان سے سنا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رهط يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے، اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قال كانوا يقرضون الدراهم، ان سے مراد ان لوگوں کا فساد یہ تھا کہ وہ درہموں کو کاٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، جب قرض دیا کرتے تھے درہموں کو کاٹ لیا کرتے تھے، اور یعنی انہم یاخذون منها، یعنی اس میں سے کچھ لے لیتے تھے، یعنی یہ لوگ خیانت کیا کرتے تھے، جب بھی قرض دیتے اور اس کے بعد درہموں کو کاٹ لیتے اور ان میں سے کوئی چیز لے لیتے۔ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا كَمَا كَانَ الْعَرَبْ يَتَعَامَلُونَ، ان کے یہاں بھی عربوں کی طرح لین دین میں درہموں کی تعداد کا نظام رائج تھا۔ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا كَمَا كَانَ الْعَرَبْ يَتَعَامَلُونَ، یعنی جو درہم تھے اس کا جو لین دین تھا جیسے عرب میں رائج تھا ویسے ہی ان کے پاس بھی رائج تھا۔ وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ سونے اور چاندی، جسے ہم درہم و دینار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جیسے مشہور ہے وہ درہم و دینار کو کاٹ لینا زمین میں فساد ہے، ٹھیک ہے، سونے اور چاندی کو لے لینا، رکھ لینا، تھوڑا کاٹ کر دینا، نکال لینا، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، زمین میں فساد ہے۔ خیر، کیا یہی فساد ان کے اندر رائج تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ان میں جو سب سے بڑا فساد تھا وہ تھا شرک، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو نہ ماننا، غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ بہت بڑا فساد تھا۔ ان جو یہ کام ذکر کیے گئے ان سے کہیں بڑا فساد تھا وہ، اور ان پر جو عذاب آیا وہ انہی وجوہات کے بنا پر آیا۔ والغرض ان هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الافساد في الارض بكل طريق يقدرون عليها۔ الغرض، ان کافروں اور فاسقوں میں خرابی کا یہ پہلو بھی تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ کان من صفاتہم، یعنی ان کے صفات میں سے تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ بکل طریق یقدرون علیہا، ہر طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ زمین پر فساد برپا کیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر
فساد برپا کرنا یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ممکن طریقے سے یہ لوگ کوشش کرتے تھے، بکل طریق یقدرون علیہ، یعنی ہر ممکن طریقے سے زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ فمنها ما ذکرہ ہؤلاء الائمہ وغیر، پس ان میں سے وہ طریقے ہیں جو ان ائمہ نے ذکر کیے، ان کے علاوہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جو ذکر ہوا ہے یہ طریقے ہیں، یہ بعض طرق ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ تو ان کے معاملات ایسے تھے، اور اس سے اس بات کی خبر چلتی ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں زمین میں فساد برپا کرنا، اور خصوصاً جیسے شرک کو عام کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں میں خرابیاں پیدا کرنا، لوگوں کی اصلاح نہ کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ وقول تعالی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ، اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے کہا، کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ، ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، یا شب خون ماریں گے، ٹھیک ہے، رات پر اس اس پر اور اس کے گھر والوں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، حملہ کریں گے۔ ای تحالفوا وتبايعوا على قتل نبی اللہ صالح علیہ السلام من لقیہ لیلا غیلتا، قسم کھائی آپس میں انہوں نے، بیعت کر لی، ٹھیک ہے، آپس میں پختہ عہد کر لیا، قسم کھا لی کہ ہم رات کو ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فَكَادَهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، ایک منٹ تو اللہ نے ان کے ساتھ انہی کی چال چلی، اور دائرہ کہتے ہیں چکر، ٹھیک ہے، ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ انہی کی چال چلی اور عذاب کا چکر انہی پر پھیر دیا۔ انہوں نے کوشش کی نبی کو قتل کرنے کی، اللہ نے دوبارہ انہی پر وہ چیز پھیر دی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تقاسموا وتحالفوا على ہلاکہ فلم يصلوا الیہ حتی ہلکوا وقومہم اجمعین، آپس میں انہوں نے قسمیں کھائیں، آپس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ، یعنی قسمیں کھائیں کہ سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو وہ لوگ ہلاک کر دیں گے، مگر وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، فلم یصلوا الیہ، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، حتی ہلکوا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وقال عبد الرحمن بن ابی حاتم لما عقروا الناقہ قال لهم صالح، عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھیں، یعنی اونٹنی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا تھا اور قتل کر دیا تھا، قال لهم صالح، تو صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب، کہ اپنے گھر میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، تمتعو یعنی فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔
یعنی ان پر 3 دن کے بعد عذاب نازل ہوگا. قالوا زعم صالح انه يفرغ منا الى 3 ايام فنحن نفرغ منه واهله قبل 3. انہوں نے کہا کہ صالح کا گمان یہ تھا کہ وہ 3 دن کے بعد ہمارا کام تمام کر دیں گے، ہمیں فارغ کر دیں گے، یعنی ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے. فنحن نفرغ منه واهله قبل 3. ہم اس کا اور اس کے گھر والوں کا 3 دن پہلے ہی کام تمام کر دیتے ہیں. تو یہی پوری پلاننگ بنی تھی. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 3 دن تم رکو، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ آیا کہ شاید صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ختم کر دیں گے. تو قبل اس کے کہ یہ ہمیں ختم کریں ہم پلاننگ بناتے ہیں. پھر ان 9 لوگوں نے پلاننگ بنائی اور انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. وَكَانَ لِصَالِحٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحِجْرِ عِنْدَ شَعْبٍ هُنَاكَ يُصَلِّي فِيهِ فَخَرَجُوا إِلَى كَهْفٍ أي غار هناك ليلا فقالوا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام حجر، ٹھیک ہے، حجر میں گھاٹی کے پاس ایک مسجد تھی جس میں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. گھاٹی کے بعد جو حجر جگہ ہے وہاں گھاٹی تھی، وہاں پر ایک مسجد تھی یصلی فی، جہاں پر آپ نماز ادا کرتے تھے. فخرجوا الی کہف ای غار ہناک، وہ لوگ رات کو غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے، وہاں جو غار تھی وہاں پر وہ چلے گئے لیلاً، رات میں. فقالوا اذا جاء يصلي قتلناه، جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. کس کی بات چل رہی ہے؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان 9 لوگوں نے جو سازش کی. یعنی گئے صالح علیہ السلام جہاں گھاٹی کے پاس نماز پڑھتے تھے وہیں یہ غار میں گئے، چھپ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ جیسے ہی صالح علیہ السلام یہاں مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے. ثم رجعنا اذا فرغنا منه الى اهله ففرغنا منهم، یعنی ہم انہیں قتل کر دیں گے اور ان کے قتل کے بعد واپس آ کر ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے، پہلے تو صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے، اس کے بعد ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے. فبعث اللہ علیہم صخرة من الہضب حیالہم فخشوا ان تشدخهم فتبادروا. تو اللہ رب العالمین نے ان پر بلند پہاڑ، الحزب کہتے ہیں بلند پہاڑ کو، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان پر بلند پہاڑ سے ایک چٹان، صخرہ چٹان، ان کے سامنے، حیالہم یعنی ان کے سامنے بھیجی. تو اللہ رب العالمین نے ایک بلند پہاڑ سے ایک چٹان ان کے سامنے بھیجی. فخشوا ان تشدخہم، تو وہ ڈر گئے کہ انہیں کچل ڈالے گی. ٹھیک ہے، تشدخہم کا مطلب ہوتا ہے کچل ڈالنا. فتبادروا فانطبقت علیہم الصخرہ وهم فی ذلک الغار. تو پھر وہ آگے بڑھے تو وہ چٹان ان پر بند ہو گئی، انطبقت یعنی بند ہو گئی، اور وہ ایسی غار میں دبے رہ گئے. ٹھیک ہے، وہ اسی غار میں دبے رہ گئے جو غار کے پاس چھپے تھے. اللہ نے اوپر سے ایک بڑی چٹان بھیجی پہاڑ کے اوپر سے، بلند پہاڑ سے، اور جب وہ نکلنے کی کوشش کیے تو اسی غار میں وہ چھپے کے چھپے رہ گئے. اسی غار میں اللہ رب العالمین نے ان سب کو بند کر دیا. فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم، کہ ان کی قوم نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہیں. فلا يدري قومهم أين هم،
اور وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی قوم کا کیا حال ہے، کیونکہ انہوں نے بنا بتائے نکلے تھے نا، کسی کو ذکر تو نہیں کیا تھا، 9 لوگ تھے، خبر کسی کو نہیں کی، معلوم کسی کو نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا رات رات کے موقع پر مسئلہ کام تمام کریں گے، صالح علیہ السلام کا قتل کریں گے، پھر واپس آ کر ان کے گھر والوں کا قتل کریں گے، اور رات رات میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے، اور کون ہم سے سوال کرنے والا ہے؟ تو اس بارے میں وہ بڑے خوش تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک پتھر بھیجا، یعنی آسمان یعنی اوپر پہاڑی سے، یعنی بالکل اونچی جگہوں سے ایک پتھر بھیجا۔ وہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے آیا، اور وہ چٹان آ کر ان کے غار کے پاس بند ہو گیا۔ اب کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے یہ لوگ کہاں پر ہیں، کسی کو معلوم ہوتا تو شاید جا کر بچا لیتے۔ ٹھیک ہے، فعذب اللہ ہؤلاء ہنا ہا ہنا وہؤلاء ہا ہنا وانجى اللہ صالحا ومن معه، پس اللہ نے ان کو یہاں عذاب دیا، ان کو وہاں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر عذاب دیا، اور ان کی قوم کے جو لوگ تھے ان کو یہاں نیچے جو بچے ہوئے تھے ان کو وہاں پر عذاب دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بچا لیا۔ تو اس سے کوئی ہرگز یہ نہ جانے کہ وہ لوگ غار میں بند ہو گئے تو اب وہ عذاب سے بچ گئے، نہیں، وہاں ان کو عذاب ملا، اور نیچے جو قوم ان کی تھی ان کو بھی عذاب ملا، کیونکہ وہ دن آ چکا تھا۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ بات چل رہی ہے کس کی؟ عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ ایک چال چلے، مکر یعنی چال چلنا، وہ ایک چال چلے، ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، نہ ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، چنانچہ دیکھیے ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ان لوگوں کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاویہ یعنی خالی پڑے ہیں، انہوں نے جو ظلم کیا اس کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس سمجھ ہے، دانش رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ہم نے ان کو نجات دی۔ یہ آیت میں اکثر جب پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ جب جب میرے ذہن میں آیت آتی ہے، اور خصوصاً ایک دوسری بھی آیت ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اسلام پر آ جاؤ، آج دیکھو تمہارا کیا حشر ہوا ہے۔ یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے میرے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کے گھر کیسے خالی پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ظلم کیا، جو مکر و فریب کیا، انہوں نے جو نبیوں کو قتل کی سازش کی، دیکھو آج گھر کیسے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم بھی ظلم کرو گے، اگر تم بھی اسلام پر نہیں چلو گے، قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرو گے، تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اور آج ہم جائیں، اکثر گھومنے جاتے ہیں، میں اکثر یہ چیز ذکر کرتا ہوں، گھومنے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تاریخی مقامات دیکھنے جاتے ہیں جو پہلے بادشاہوں نے بنایا ہے، کبھی جائیں وہاں اور اس کو غور سے دیکھیں اور سوال کریں کہ یہ وہی محل ہے، یہ وہی مقامات ہے جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے ظالم تھے جو یہاں پر بیٹھ کر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو ساروں کے گھر خالی ہے، آج لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
ان کے کپڑے، ان کا محلات، ان کے جو سونے اور چاندی کے سامان تھے، ان کے پاس جتنی چیزیں تھی، آج سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، گھر بالکل خالی ہو چکے ہیں، کوئی موجود نہیں۔ یہی حشر ہوگا، ہمارے بھی گھر خالی ہو جائیں گے، ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جائیں، ہمارا رب ہم سے ناراض رہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش نہ ہو، کیونکہ ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیں جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، یہ گھر ہمارے وقتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہیں۔ ہم ان گھروں میں بس کچھ لمحات کے مہمان ہیں، کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، حقیقت تو کچھ لمحوں کے ہی مہمان ہیں بس۔ وہ نظر آتا ہے کہ ہم 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت والے دن، کہاں یہ جو ہے 30 40 سال کوئی حیثیت رکھتا ہے، کچھ نہیں۔ تو اس جانب ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہی چیز ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے خلاف چال چلتے ہیں نا، جو اللہ رب العالمین کو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو جو ہے اللہ کے خلاف چال چل کر بچ جائیں گے، اللہ کے آگے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم یہاں چال چلو گے، وہاں اللہ رب العالمین تمہارے خلاف چلے گا، اور عین ممکن ہے کہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ تو یہی چیز اللہ رب العالمین نے سمجھائی، بتلائی، جب صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ایسے راستے، ایسے ہیلے اور بہانے مت تلاش کرو کہ میں بچ جاؤں گا، ایسا کر کے ہرگز نہیں۔ اب آگے انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا ذکر آنے والا ہے کہ قوم لوط کیسی گندگی اس ان میں موجود تھی، اور قوم لوط نے کیسے لوط علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی کیسے تباہ و برباد کیا۔ آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق بخشے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔